ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قسمت باغ میں بینچ پر بیٹھی تھی، اتنے میں وہاں عقل آ گئی۔ عقل نے قسمت سے کہا، میرے لیے جگہ خالی کر دو۔ اس زمانے میں عقل اتنی تجربہ کار نہیں ہوئی تھی اور اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کس کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے اور کیوں۔ میں تمہارے لیے جگہ خالی کروں؟ آخر کیوں؟ میں تم سے کس لحاظ سے کم ہوں؟ قسمت نے اترا کر کہا، بہتر اور عالی مقام وہی سمجھا جاتا ہے جس کے کارنامے زیادہ ہوں۔ بحث سے کیا فائدہ؟ وہ دیکھو سامنے کھیت میں کسان کا بیٹا ہل چلا رہا ہے، جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم اسے زندگی میں کامیاب کر دو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارے تابع ہو جاؤں گی، اور جب بھی تمہارا سامنا ہوگا تو اپنا سر نیچے کر کے تمہارا راستہ چھوڑ دوں گی۔ عقل نے قسمت کی یہ تجویز منظور کر لی اور جا کر کسان کے لڑکے میں داخل ہو گئی۔ جو ہی کسان کے بیٹے نے یہ محسوس کیا کہ اس کے سر میں عقل سما گئی ہے، اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ آخر میں اپنی زندگی ہل چلانے میں ضائع کیوں کروں، جبکہ اس سے بہتر زندگی بسر کرنے کا اہل ہوں۔ یہ سوچنے کے بعد اس نے ہل کو وہیں چھوڑا اور گھر کی راہ لی۔ ابا، میں کسان کی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا، میں باغبانی سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے والد سے کہا، کیا بک رہے ہو؟ عقل کے پیچھے لٹ لیے کیوں پھرتے ہو؟ اتنا کہنے کے بعد کسان کو کچھ خیال آیا اور وہ کچھ وقفے کے بعد بولا، اگر یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے تو باغبانی سیکھ لو، خدا تمہاری مدد کرے۔ ہاں، میری موت کے بعد اس کٹیا کا مالک تمہارا بھائی ہوگا۔ اس طرح اس کے ہاتھ سے کٹیا بھی جاتی رہی، مگر لڑکے کو قطعاً افسوس نہیں تھا۔ وہ سیدھا شاہی محلات کے پاس پہنچا اور وہاں ایک مالی کا شاگرد ہو گیا۔ شاہی مالی اسے معمولی کام کرنے کو دیتا، مگر یہ اس سے بہتر اور زیادہ کام کر کے دکھاتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے مالی کی ہدایت پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا، بلکہ ہر کام اپنی منشا اور سوچ کے مطابق کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر مالی کو تو بڑا غصہ آتا، مگر پھر لڑکے کے سلیقے اور ہنر مندی کے پیش نظر خاموش رہتا۔ ایک روز شاہی مالی نے اس لڑکے سے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے عقل میں کہیں زیادہ بہتر ہو۔ اس کے بعد مالک نے اسے مزید ہدایات دینا ترک کر دیں۔ اب لڑکے کو ہر طرح کی آزادی مل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد لڑکے نے شاہی باغ کو اتنا خوشنما اور پیارا بنا دیا کہ بادشاہ اپنے اس باغ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ ہر صبح شام اپنی ملکہ اور اکلوتی بیٹی کے ہمراہ باغ میں چہل قدمی کرنے آتا۔ شہزادی بہت ہی حسین، پیاری اور بے مثال حسن کی مالک تھی، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ 12 سال کی عمر کے بعد اس نے بولنا چھوڑ دیا اور کسی سے باتیں کرتے نہیں سنا گیا۔ بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کی وجہ سے بہت دکھی رہتا تھا۔ اس نے لاکھ جتن کیے، مگر شہزادی کی زبان پر جو تالا تھا وہ نہیں کھل سکا۔ آخر اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو شہزادی کا گنگ دور کرے گا اس سے شہزادی کی شادی ہو جائے گی۔ اس اعلان کے بعد کئی نوجوان، خوبصورت اور ذہین شہزادے اور نامور سپہ سالار بادشاہ کے دربار میں قسمت آزمائی کے لیے آئے، مگر جیسے آئے تھے ویسے ہی لوٹ گئے۔ کوئی بھی شہزادی کی زبان کھولنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ کیوں نہ میں کوشش کر کے دیکھوں؟ کون جانتا ہے کہ شہزادی میرے سوال کا جواب دے دے۔ لڑکے نے یہ سوچ کر دربار میں حاضر ہو کر اپنا مدعا بیان کیا۔ بادشاہ لڑکے کے ہمراہ شہزادی کے کمرے میں پہنچا۔ شہزادی کے پاس ایک ننھا کتا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ یہ بڑا ہی ہوشیار اور سمجھدار تھا، شہزادی کا معمولی اشارہ بھی سمجھ جاتا۔ کمرے میں جب یہ لڑکا بادشاہ اور مشیروں کے ساتھ داخل ہوا تو اس نے ظاہر کیا کہ گویا اس نے شہزادی کو دیکھا ہی نہیں۔
فوراً کتے سے یوں مخاطب ہوا، میں نے سنا ہے تم بڑے ہوشیار ہو، میں تم سے ایک مشورہ چاہتا ہوں۔ سنو، ایک سفر میں ہم 3 ساتھی تھے، ایک بت تراش، دوسرا درزی اور تیسرا میں۔ ہم ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے، ہمیں رات نے آ لیا، مجبوراً ہمیں رات وہیں گزارنا پڑی۔ درندوں کے خوف سے ہم نے آگ کا بہت بڑا الاؤ چلایا اور آپس میں طے پایا کہ رات کو ہم سب باری باری پہرا دیں گے۔ پہلی باری بت تراش کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک درخت کے تنے سے نوجوان لڑکی کا مجسمہ تراشنے بیٹھ گیا۔ جب اس نے مجسمہ بنا لیا تو اس نے درزی کو بیدار کیا، کیونکہ دوسری باری درزی کی تھی۔ درزی نے جب لڑکی کا مجسمہ دیکھا تو بت تراش سے پوچھا، بھائی اس کا کیا مطلب؟ بت تراش نے کہا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ تو نہیں سکتا تھا، تو میں نے یہ مجسمہ بنا دیا۔ اب مجسمہ تیار ہے، تم بیٹھے بیٹھے اکتا جاؤ گے، اسے لباس پہنا دو، پھر تم بھی آسانی سے اپنا وقت کاٹ سکتے ہو، اور اگر چاہتے ہو تو اسے بولنا سکھا دو۔ واقعی میں نے لڑکی کے مجسمے کو بولنا سکھا دیا۔ صبح جب میرے ساتھی اٹھے تو دونوں نے لڑکی پر اپنا حق ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے تراشا، بت تراش بولا، میں نے اسے لباس پہنایا۔ درزی نے کہا، کتے نے تو کیا جواب دینا تھا۔ شہزادی فوراً بول اٹھی، تم ہی لڑکی کے اصل حقدار ہو۔ بت تراش کا بے جان مجسمہ کس کام کا، اور درزی کے لباس کا کیا فائدہ؟ تم نے تو اسے زبان اور زندگی دی، اسی لیے لڑکی پر پہلا حق تمہارا ہے۔ لڑکی کی بات سن کر کسان کا بیٹا بولا، آپ نے تو اپنا فیصلہ خود ہی کر دیا۔ دیکھیے، میں نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو بولنا سکھایا ہے، اسی لیے آپ میری ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کا ایک اور مشیر بولا، جہاں پناہ تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے، کیونکہ تم شہزادی کی زبان کھولنے میں کامیاب رہے، لیکن چونکہ تم نیچ ذات سے تعلق رکھتے ہو، اسی لیے شہزادی تمہاری بیوی نہیں بن سکتی۔ مگر کسان کے لڑکے نے مشیر کی باتوں کی جانب توجہ نہیں دی۔ پھر بادشاہ نے بھی یہی کہا کہ تم تو نیچ ذات ہو، سو اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، اس کی بجائے تمہیں بے اندازہ انعام دیا جائے گا۔ لڑکے نے انعام کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے بغیر کسی شرط کے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی آپ کی بیٹی کی زبان کھولے گا اسی شخص سے اس شہزادی کی شادی ہوگی۔ بادشاہ کے الفاظ قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر بادشاہ سلامت یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قانون کو دوسرے بھی تسلیم کریں تو انہیں پہلے اپنے قانون کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس لیے اصولاً جہاں پناہ کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی چاہیے۔ لڑکے کی دلیل سن کر مشیر چلایا اور بولا، جو شخص یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کو یہ ضرور کرنا چاہیے تو یہ بے حرمتی کا مرتکب ہوتا ہے اور اسی قابل ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ ٹھیک ہے، مجرم کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ بادشاہ نے غصے سے حکم دیا۔ اب لڑکے کو شہر کے باہر قتل کے لیے لے جایا گیا۔ لڑکا وہاں پہنچا تو قسمت کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے عقل سے کہا، دیکھ لیا، تم اس لڑکے کو کہاں سے کہاں لے آئے؟ تمہاری مہربانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس کا سر اڑایا جا رہا ہے۔ باہر نکلو اور مجھے آنے دو۔ جو ہی قسمت لڑکے میں داخل ہوئی، جلاد کی تلوار لڑکے کی گردن کی بجائے لکڑی پر پڑی اور تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا تلوار کو پکڑ کر کسی نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ابھی جلاد کے لیے دوسری تلوار لائی جا رہی تھی کہ شہر کی سمت سے بادشاہ کا ایک سپاہی سفید جھنڈے ہلاتا ہوا گھوڑے پر نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے شاہی گاڑی بھی تھی۔ یکایک اس تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ شہزادی نے بادشاہ کو سمجھایا کہ کسان کا لڑکا سچ کہتا ہے، اسے خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ نیچ ذات کا ہے تو بڑی آسانی سے اسے شہزادے کا اعزاز بخشا جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کی بات تسلیم کر لی اور حکم دیا کہ لڑکے کو واپس محل میں بلایا جائے۔ اسی وقت خاص شاہی گاڑی لڑکے کو قتل گاہ سے لانے کے لیے روانہ کی گئی۔ اب کسان کے لڑکے کی بجائے
بادشاہ کے مشیروں کو قتل کر دیا گیا جنہوں نے اس لڑکے کو مارنے کا مشورہ دیا تھا۔ چند دن کے بعد اسی گاڑی میں شہزادی کی شادی کا جلوس نکلا۔ عقل بھی تماشائیوں میں کھڑی جلوس دیکھ رہی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے کہ اسے قسمت کہیں دیکھ نہ لے، اس نے فوراً اپنا سر جھکا لیا اور وہاں سے چلی گئی جیسے اس پر یخ پانی پڑ گیا ہو۔ کہا جاتا ہے اس روز سے عقل خاموشی سے بیٹھ کر قسمت کا تماشا دیکھتی ہے، کیونکہ قسمت کے آگے عقل کی بھی نہیں چلتی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔